سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين حنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ کو ہم پر رحم آ گیا ہے، پھر کرم آ گیا، اس کا بالائے بام آ گیا کہ رمضان کے دروازے پر رب نے ایک زندگی اور دے دیا. اگلا جو جمعہ ہوگا ہم مغفرت کے عشرے میں، رحمت کے عشرے میں ہوں گے. رحمت کے عشرے، رحمت کے عشرے میں جی رہے ہوں گے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس رحمت کے عشرے کی پہلے سے تیاری کتنی کرتے ہیں. ہم تیاری والے نہیں رہے. کسی افسر سے ملنا ہو نا، کسی خوشی میں، شادی پر، کسی اور جگہ پر جانا ہو، تو جیسا مقام ہوتا بندہ ویسا لباس پہنتا ہے، ویسی تیاری کرتا ہے، اپنے موڈ کو اچھا کرتا ہے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بندہ اپنے مولا سے اور اس کے حبیب سے ملاقات کی تیاری کرتا ہے. 11 مہینے رب نے جسم کے بنائے، 1 مہینہ اس نے روح کا بنایا. ماشاءاللہ. تو یہ روح کا مہینے کی تیاری کا پہلا سیزن ہے، جو شعبان ہے اس کا سیزن ہے. یہ سمجھے ریفریشنگ کورس ہے. اصل سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، بس ایک انداز ہے، ایک زاویہ نظر ہے کہ براہ راست میچ میں جانے سے پہلے پریکٹس ہونا تو اچھا ہو جاتا ہے. اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میری کمزوری کیا ہے، میری خوبی کیا ہے. تو بس یہی سمجھ لیں، رمضان کے بنیادی مہینے کی فیلڈ میں جانے سے پہلے آپ ذرا نیٹ پریکٹس میں رہیں. نمازوں کو ذرا پختہ کر لیں، نفلوں کو ذرا تیز کر لیں، عبادات کو ذرا پرذوق کر لیں، تاکہ تب تک جاتے ہمارا سودا بھر جائے. یہ نہ ہو کہ جیسے پہلے برتن جو ہے زنگ آلود ہو، تو جب زنگ اترنا شروع ہو تو جب تک زنگ اترے تو ادھر مہینہ ختم ہو جائے. تو جو سودا ہے کرم و رحمت اور معرفت لینا ہے، اس کا حصہ تو ہم نے وہ زنگ اتارنے میں لگا دیا. تو اسی طرح پہلے سے خود کو تیار کریں. مولا ہم تیار ہیں، تیرا مہمان آ رہا ہے اور اس کا مہمان ہے. تو کیسا مہمان ہے؟ کہتا ہے میں کھلا کے خوش ہوتا ہوں. کہتا ہے نہیں، وہ ایسا مہمان ہے، کہتا ہے بھوکا رکھ کے خوش ہوتا ہوں. بھوکا رکھ کے. تو آج کا بھی مضمون ہمارا خشیت الہی کا، خوف الہی کا، وہ منظر، وہ کیفیت جس سے ہماری روحیں اب نابلد ہوتی جا رہی ہیں. ہماری آنکھوں نے، ہمارے جسم نے اپنے مالک کے ذکر سے، اس کے خوف سے، اس کی خشیت سے ڈرنا چھوڑے بیٹھے ہیں. ہماری روحیں بیمار ہو گئی ہیں. ہمارے دل اپنے مالک کے نام پر تڑپ نہیں رہے اور اس سے حبیب سے اور اس سے ملاقات کے لیے مشتاق نہیں ہو رہے. شوق ہو تو بندہ موسموں کی پرواہ، گرمی کی پرواہ،
سردی کی پرواہ نہیں کرتا جب جوش جنوں آ جائے، شوق آ جائے۔ اور رب باری تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کو شوق دیتا ہوں اس حدیث سے، پھر میں آیت کو شروع کرتا ہوں۔ فرمایا جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، پسند کرتا ہے کہ میرا مولا مجھ سے ملاقات کرے۔ اب ملاقات کا شوق ہوگا نا کہ وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، ان ایس او پیز کو اختیار کرے گا کہ میرے حبیب کو، میرے مالک کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے، ان چیزوں کو جن کو پسند کرتا ہے اختیار کرے گا کہ ایسا نظر آؤں، اور ان چیزوں سے بچے گا کہ انہیں پسند نہیں کرتا، اس سے رک جائے گا۔ میری بات آ رہی سمجھ؟ تو رب نے فرمایا جو مجھ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، ہائے بھئی ہمارا شوق تو بنتا ہے کہ وہ ہم اس سے ملاقات کا شوق رکھیں، پیدا کیا اس نے، اس کے محبوب کے امتی ہیں، سچ بتائیں اس کا بھی بنتا ہے کہ وہ ہم سے ملاقات پسند کرے۔ وہ نہ بھی کرے تو کیا بگاڑ لیں اس کا، کیا کر سکیں اس کا؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میری محبت یک طرفہ نہیں ہے، میں وفا کا جواب، میں تو وفا کا جواب، جفا کا جواب، جفا کا جواب بھی وفا سے دیتا ہوں، تو جو ہوئی میری وفا والا اس سے جفا کیسے کروں؟ تو فرمایا جو مجھ سے ملاقات پسند کرتا ہے، رب فرماتا ہے میں بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہوں۔ اب اس ملنے کے لیے جو پہلا دروازہ ہے وہ ہے اس کی خشیت اور خوف کا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم نے قرآن اتارا، سورہ آل عمران، سورہ انفال شریف میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا مومن صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اس کی خشیت سے، اس کے خوف سے، اور اس سے ملاقات کرتے ہوئے عالم کیا ہوگا، اس کے حضور جب پیشی ہوگی تو عالم کیا ہوگا، اس کیفیت میں وہ ڈر جاتے ہیں کہ مولا بھرم رکھ لینا، کرم کر دینا، بھرم رکھ لینا، پردہ ڈال دینا مولا۔ اور پھر آگے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر یہ کیفیت کیسے نصیب ہوتی ہے اور کنہیں نصیب ہوتی ہے؟ فرمایا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم، فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں، بے شک جن لوگوں کو امت محمدی سے بھی پہلے جنہیں رب نے اپنے کلام اور علم سے نوازا، جو کچھ عطا کیا، اور پھر اگلی بات جب بھی ان پر میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور بالخصوص قرآن پڑھا جاتا ہے تو پتہ لگا مومن کو تب تک رب کی قربت نہیں ملے گی جب تک اس کا تعلق قرآن سے مضبوط نہیں ہوگا، قرآن سے نہیں جڑے گا۔ تو فرمایا وہ کیا کرتے ہیں جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، رمضان قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ آگے ان کا منظر قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا یخرون للاذقان سجدا، ٹھوڑیوں کے بل سجدوں میں اپنے مالک کا کلام سن کر گر پڑتے ہیں۔ کیا؟ ٹھوڑیوں کے بل۔ اب ہم تو عربی نہیں ہیں، اس کا مطلب محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا ترجمے کو دیکھیں کہ مالک ہم سے باتیں کیا کر رہا ہے، ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اور پھر وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک پاک ہے تو، اور بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہی ہونے والا ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے ٹھوڑیوں کے بل گریہ زاری کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، کیفیت وجد میں گر جاتے ہیں۔ کتنے ہم لوگ جن کو مالک کے نام کا جو کیف آئے تو کیفیت میں آ جائے، اب تو خال خال ہو گیا، اب تو مالک کے نام پر رونا ہمیں بھولتا جا رہا، اس سے ملاقات کی باتیں دھدلاتی جا رہی ہیں، حالانکہ جسم اب بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے۔ جوانوں کو کہوں گا جو لطف جوانی کا ہے اس سے ملاقات کا، اس کو ہم سے زیادہ پتا ہے، وہ لطف ہے تو ضرور جب بھی جسم اس میں
اس کے لیے جائے، مگر جو لطف جوانی کا ہے اس کو یاد کرنے کا۔ اگر شیطان شہوت نفس عروج پر لاتے ہیں تو دیکھو تو صحیح رب کا کرم کتنا بڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اور یہ بات بزرگوں کی بارگاہ سے بھی نصیب ہوتی ہے، جوانی میں توبہ کرنا ایسا ہے، یہ انبیاء کا شیوا ہے، نبیوں کا، اور نبی تو ہوتے ہی مغفور ہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے آگے، اللہ رب العزت نے اپنی محبت والوں کی شان بیان کرتے ہوئے کیا تعلق فرمایا، وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو مجھ سے ڈرا کرو۔ یعنی ڈرنے سے مراد مجھ سے ملاقات کے لیے تیار رکھو، اور میری وجہ سے ہر حرام اور بری چیز کو چھوڑ دو۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید نے کیا منظر بیان کیا، فرماتے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے میرے محبوب، میرے ماننے والوں کو، الذین نزل احسن الحدیث، فرمائے یہ جو میں نے کلام نازل کیا ہے نا، میں بھی بہترین ہوں، جس حبیب پر اتارا وہ بھی بہترین ہے، اور جو کلام اتار رہا ہوں یہ بھی بہترین ہے۔ فرمایا اللہ ہی نے بہترین کلام اتارا ہے، جو ایک کتاب ہے جس کی باتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جس کی آیتیں رب بار بار دہراتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے اس سے، فرمایا جس سے ان لوگوں کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سچ بتائیں قرآن کا یہ والا حصہ کس کس نے ترجمے سے پڑھا ہے؟ کبھی کم ہو گیا ہم۔ کتنی ضرورت ہمیں قرآن سیکھنے کی اور رب سے تعلق جوڑنے کی۔ تو عرض فرما رہا ہوں، میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، صرف میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے میں آپ کو شرمندہ کروں۔ میں تو مجھ سے بڑا تو میں خود بڑا شرمندگی والا ہوں، میں تو یہ نہیں کوئی علم کی، اللہ نہ کرے۔ علم اسی کا نام ہے جس میں عجز آ جائے، علم اس کا نام۔ تو عرض کر رہا ہوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، ان کی جلدیں اور دل نرم پڑ جاتا ہے، اور رقت کے ساتھ اس کے ذکر میں محو رہتے ہیں۔ یہ قرآن ہے سارا۔ یہ سورہ زمر کی کبھی آیتیں پڑھیں نا، شیخ آپ بھی ہمیں سنائیں کبھی یہ والی آیتیں درد کے ساتھ۔ الذی نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی کا تو کا شاعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کی جلدیں ڈر جاتی ہیں، ان کے جلدوں پر کیفیت آ جاتی ہے۔ اپنے مولا سے ملاقات کے وقت کیا منظر ہوگا، آواز دی جائے گی فلاں ابن فلاں حاضر ہو، مالک الملک کی بارگاہ میں پیشی لگی ہے اس کی، اور ادھر سے منظر ہو، یہ بھی صفحہ خالی ہے، یہ بھی صفحہ خالی ہے، یہ بھی صفحہ خالی ہے، ہر صفحہ خالی نظر آئے، کیا جواب دیں گے؟ میں تو منظر آج بھی جب کبھی مجرم یا ملزم کی پیشی ہوتی ہے تو وہ جج کے سامنے کھڑے ہوتے ڈرتے ہیں، اور جو جبار و قہار کے سامنے جب کھڑا ہو، وہ پیشی اس کے سامنے کسی کی پیش نہیں چلنی، اس لیے اس کے حبیبوں کے ساتھ جڑے رہو، اس میں خیر ہے۔ فرمایا پھر جلدیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں محو ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن ہے یہ سارے کا سارا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے اپنے مالک کی محبت میں، چاہت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضور یہ دعا مانگا کرتے، حضور کو خشیت سے بہت پیار تھا۔ مجھے اچانک ایک بات یاد آ گئی، سبحان اللہ، خشیت میں ہی، رونے میں بھی بتایا تھا نا، خشیت کی 4 قسمیں میں نے بتائی تھی آپ کو، 3 خاص، اور سب سے اوپر والی قسم اس سے ملاقات کا ذکر آتا ہے۔ تو امام قاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ یہ حضور داتا صاحب کے شیخ ہیں، رسالۃ القشیریہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنی سند کے ساتھ روایت لاتے ہیں، خود فرماتے ہیں رب نے اپنے محبوب نبی داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی، داؤد علیہ السلام کی طرف، اور فرمایا داؤد اتنا کیوں روتے ہو، نبی ہیں،
اتنا کیوں روتے ہو؟ اگر تو تمہیں، مجھے یہ ویسی باتیں پسند لگتی ہیں تو میں کرتا رہتا ہوں، تو اگر تو تمہیں میری دوزخ سے ڈر لگتا ہے تو دوزخ سے امان دی، اگر جنت کی طلب ہے تو جنت تیری ہو گئی، داؤد تیرے لیے کہ مولا میں اس لیے روتا ہوں کہ میں تجھ سے ملاقات چاہتا ہوں، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہ داؤد مجھ سے ملاقات کے لیے روتا ہے؟ جی مولا۔ فرمایا پھر تیرا رونا بنتا ہے اور رویا کر۔ 2 دفعہ آنکھیں دیں، آنکھیں ہی قربان کر دیں، رب نے پھر آنکھیں دے دی اپنے داؤد کو۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ تاجدار کائنات کی حدیث سنیں، امام عبداللہ ابن مبارک کتاب الزہد میں لا رہے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں آئی، امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں لا رہے ہیں، امام رجب عملی لا رہے ہیں، امام ابن جوزی وفا باحوال مصطفیٰ میں حدیث لا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور، حضرت ثابت بن شرح فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی دعاؤں میں سے ایک مبارک دعا یہ بھی تھی، فرماتے ہیں اللہم ارزقنی عینین حقلتین تبکیان بظروف الدموع وتشفقان من خشیتک قبل ان یکون الدموع دما والادراس جمرا۔ فرمایا اے اللہ، حضور فرما رہے ہیں مازاق کے نینن والے، حضور فرماتے ہیں مولا مجھے ایسی 2 آنکھیں دے جو تیری محبت پہ برسنے والی، رونے والی ہوں۔ حضور کو کون سی محبت کی کمی تھی؟ حضور فرما رہے مولا مجھے ایسی آنکھیں دے جو تیری محبت میں، تیری چاہت میں رونے والی ہو، خوف و خشیت میں، اور برستے آنسوؤں کے ساتھ روئیں، صرف روئے نہیں، برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ روئیں۔ اور جب یہ بات ہمارے لیے ہے اور تیرے عذاب و عتاب سے خوف زدہ ہوں، حضور کو کون سا عذاب کا ڈر؟ اور اس سے قبل کہ جب آنسو خون بن جائیں اور یہ جو داڑیں ہیں یہ انگارے بن جائیں، یعنی عذاب کی وجہ سے، استغفر اللہ العظیم، تو اس سے پہلے بچاؤ کی ترتیب کریں۔ یہ تاجدار کائنات فرما رہے ہیں جو رب کی خشیت میں روتا ہے اس سے رونے والی آنکھیں طلب کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ ہمیں دکھ آئے، تکلیف آئے تو رونا آتا کہ نہیں؟ بولیے نا۔ مگر آپ کو بتاؤں، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، میں قسم نہیں کھاتا لیکن بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، عمومی طور پر کسی دکھ اور تکلیف میں روئیں تو جسم میں درد ہوتا ہے، روح بے چین اور ہو جاتی ہے، اور جب اس کے اور اس کے حبیب کے لیے رویا جاتا ہے تو جسم سکون پاتا ہے، پھر ایسا مقام آتا ہے اس کی محبت میں رونے میں مزہ آتا ہے۔ رونے میں مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرمایا من ذکر اللہ ففادت عیناہ من خشیت اللہ۔ یہ حدیث جو میں روایت کر رہا ہوں امام ابن شیبہ نے روایت کی، بیہقی میں، شعب الایمان میں، امام ابن عساکر میں۔ فرمایا جس نے اللہ کا ذکر کیا پھر خشیت الہی کی بنا پر اس کے اتنے آنسو نکلے کہ وہ زمین پر جا گرے، تو فرمایا اللہ ایسے شخص کو قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا۔ اگر چند آنسوؤں کے قطرے سے مولا مانتا ہے، سودا مہنگا تو نہیں ہے۔ یہاں عزت کا کیا کہیں گے لوگ کہ میں رو رہا ہوں، ادھر کیا منظر ہوگا جب قیامت میں سارے جہاں کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اب رو لے تاکہ تب تجھے رونا نہ پڑے، تب تو روئے اس منظر پر، مولا تیری اتنی مہربانی۔ اعلیٰ حضرت نہیں فرماتے، فرماتے جی آقا کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے مشہور نہ آتا ہے زمین و زمان میں، جنا میں چمن، چمن میں ثمن، ثمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے موہن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، جنتیں ہیں، جنتوں میں بڑے بڑے خوبصورت باغ ہیں، اور باغوں میں ثمن، بڑی بڑی حسین خوبصورتیاں، رانائیاں ہیں، اور ثمن میں پھبن، پھر ان رانائیوں پر عجیب قسم کے ایک رب کی قدرت کاملہ کی پوار ہے،
حسن و تجلی کی، اور اس حسن و تجلی کے گھر میں دلہن روح، وہ جو جسے ہم کہتے ہیں وہ جنت میں جو حور ہے، حور العین ہے. اور امتی اپنے آپ کو دیکھتا اور ذہن میں خیال آیا، دیکھا میرے سجدوں کا کمال. اچانک نفس نے کہا نا، دیکھا سجدوں کا کمال اور دیکھا میری عبادتوں کا کمال. اعلیٰ کہتے ہیں نہیں، سزائے مہن یا رسول اللہ، جن کے لیے اہانت انگیز عذاب جن کا منتظر تھا، پہ ایسے منن یا رسول اللہ ہم جیسے گناہ گاروں کو یہ عطائیں، یہ آپ کا احسان، یہ امن و امان تمہارے لیے. اللہ کے رسول یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ملا ہے اور کوئی بات نہیں. اب دوبارہ شعر سنے، آپ کو لطف اب اور آئے گا. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے. اور عاشقوں کی بات کہتے حساب ہوگا، کتاب ہوگا. اللہ فرماتے نہیں، صبا وہ چلے کہ ایسی ہوا چل پڑے کہ باغ پھلے. اور قیامت کے منظر میں ایسی ہوا چلے، ہوائے عشق چلے، ہوائے ادب چلے، ہوائے محبت چلے اور ہوائے تعریف مصطفیٰ چلے کہ اس منظر میں بھی سارے جنت کے باغ اور رانائی والے ہو جائیں. صبا وہ چلے کہ پھول کھلیں، کہ دن ہو بھلے. قیامت کا دن بھی بتائیں کبھی بھلا ہوگا؟ ہائے ہائے. فرمایا نہیں، عاشقوں کے لیے وہ دن بھلا ہو جائے. لیوائے حمد کے جنا میں کیا فرماتے؟ صبا وہ چلے، باغ پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے. لیوا الحمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھوں میں، اور لیوا کے تلے ثنا میں کھلیں رضا کی زبان تمہارے لیے. حضور وہاں بھی کہیں کہاں ہے احمد رضا، کھڑا ہو کر میرے عشق کی بات سنا نا. یہ منظر، اس منظر کو یہاں غور کریں. فرمایا، حضور نے فرمایا جو اس کی محبت میں رو پڑتا ہے، گر پڑتا ہے، اس قدر روئے کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہوا زمین پر گر جائے. اور دوسری روایت میں سنایا تھا اتنا روئے کہ مکھی کے سر کے برابر اس کے جسم کے سرخسار کے کسی حصے پر آنسو بہ جائے، سمجھو رب نے معاف کر دیا. آج ہمارے پاس وقت نہیں اپنے مولا کے لیے. ایسا نہ ہو کہ رب بھی اس دن کہہ دے میرے پاس بھی وقت نہیں تمہیں معاف کرنے کے لیے. استغفر اللہ العظیم. اس سے پہلے اسے منا لو، وہ مان رہا ہے. اور آگے فرمایا، یہ تاجدار کائنات کی حدیث سنانے لگا ہوں. یہ امام ابن حجر اسقلانی نے روایت کیا، امام ابی دنیا نے اس کو روایت کیا، امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب و ترہیب میں روایت کیا. وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے تاجدار کائنات کو خطاب فرماتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا دو عظیم چیزوں کو نہ بھولو. صرف چیزیں نہیں کہا، عظیم چیزیں. دو عظیم چیزوں کو نہ بھولو. لا تنسوا العظیمتین، حضور فرما رہے ہیں. قلنا وما العظیمتان یا رسول اللہ، وہ دو چیزیں کیا ہیں اللہ کے حبیب؟ تو آپ نے فرمایا الجنت والنار، جنت اور دوزخ کو مت بھولو. پھر فرمایا اور آپ کی حضور کی چہرہ انور اور آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ آپ دیدہ ہو گئی. حضور رو پڑے، روتے ہوئے یہاں تک کہ آقا کے آنسو مبارک داڑھی کے دونوں جانب گرنے لگے. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم آخرت کے علم کے بارے میں وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم یقیناً ویران زمین کی طرف چل پڑو اور یقیناً تم اپنے سروں پر خاک ڈالو. کہ وہ منظر المناک کیسا ہوگا. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. سبحان اللہ. اور آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں لما نزلت افمن هذا حدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. حضور فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری پس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور تمہیں ہنسنا تو آتا ہے
رونا کیوں نہیں آتا یہ کلام سن کر؟ تم ہنستے تو ہو، روتے کیوں نہیں؟ جب یہ آیت اتری، حضور کے کچھ خاص عاشق، صفہ والے عاشق تھے جو صوفی تھے. آج زمانہ آ گیا ہے کہتے صوفی کوئی نہیں ہوتا. ارے صفہ والے جو ان کے رستے پر ہوتا ہے وہی صوفی ہے. جو صفہ والا ہے وہی صوفی ہے، وہی صوفی ہے. تو فرمایا تم اہل صفہ اس قدر روئے. ماشاء اللہ، شاہ جی کو بلائیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. یہ کرسی رکھیں ادھر، شاید یہ کرسی رکھیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ہماری جمعے کی خطاب کے دوران جو ہیں آپ سجادہ نشین چورا شریف حضرت سید ابو بکر شاہ صاحب تشریف لائے ہیں. ماشاء اللہ، مبارک. دیکھیں نانا کی بات کرے تو نانا کے گھر والے بھیج دیتے ہیں، وہ ایک سید والے ہیں. تو میں نے چاہا کہ پھر نیچے نہیں اوپر بیٹھے، ورنہ عادت یہ ان کے حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے وہ جو بات. تو عرض کر رہا ہوں، توجہ رہے ادھر. تو فرمایا تاجدار کائنات نے اہل صفہ اس قدر روئے کہ آنسو ان کے رخساروں پر بہہ نکلے. حضور نے جب اپنے صفہ والوں کے آنسو اور رونا دیکھا تو ان کے رونے کی آواز سن کر حضور بھی رو پڑے. تاجدار کائنات بھی رونے لگ پڑے، حضور بھی رونے لگ پڑے. صحابہ نے حضور کو دیکھا کہ حضور صفہ والوں کو دیکھ کر رو پڑے ہیں، اور صفہ والوں کو دیکھ کر حضور رو پڑے. تو صحابہ کہتے ہیں حضور کا رونا دیکھ کر ہم بھی رو پڑے. اور حضور نے تسلی دی، فرمایا جو شخص اللہ کے خوف سے رویا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، پر گھبراؤ نہیں، جیسے حضور تسلی دے رہے ہیں. اور فرمایا نہ گناہ پر اصرار کرنے والا جنت میں داخل ہوگا. اور یہ بھی فرمایا بھئی کمی پیشی سے مکمل ذات، ہر طرح سے پاک تو اللہ ہے اور اس کا حبیب ہے، اور جنہیں وہ محفوظ کر لیں، پیار کر لیں. مگر فرمایا اگر تم سے گناہ نہ ہو تو اللہ ایسے لوگ لائے گا جو گناہ کریں گے اور اس سے معافی مانگیں گے، اللہ انہیں بخش دے گا. یعنی رب فرمانا، آقا کے تاجدار کائنات فرما رہے ہیں کہ لوگوں ظلم ہو جانا، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، مگر گناہ پر ڈٹ کر کھڑے رہنا اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. پلٹ کر مولا کی طرف آ جاؤ، پلٹ کے حبیب کی طرف آ جاؤ، پلٹ کر اپنے مالک کی طرف آ جاؤ. وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا، وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا، وہ اپنے بندوں پر کرم کرنے والا، اس کا یہ عالم ہے. حضرت حیثم بن مالک روایت کرتے ہیں، امام بہقی نے روایت کیا، پھر امام منذری نے روایت کیا، پھر امام ابن حجر اسقلانی نے روایت کیا. میں ریفرنسز دیتا جا رہا ہوں. فرمایا تاجدار کائنات نے خطاب کیا. لوگوں خطاب تو وہی تھا جو حضور فرمائے، گفتگو تو وہ تھی. میں پہلے بھی ایک دن میں نے بیان کیا، آج کی سائنسدانوں نے پچھلے، میں نے کافی عرصہ پہلے یہ بات پڑھی اور بات پڑھی کہ وہ کہتے ہیں آوازیں خلا میں گم ہو جاتی ہیں، ختم نہیں ہوتی. تو ایسا ڈیوائس ایجاد کر رہے ہیں کہ بندہ اپنے دادا کی آواز سن سکے گا، اپنے رشتہ داروں کی آواز سن سکے گا. کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، میں اس ڈیٹیل میں نہیں گیا. میں نے جب یہ سنا تو ایک چمک سی اٹھی، پتہ نہیں ہم دیکھیں گے منظر کے نہیں. میں نے کہا ساری باتیں چھوڑ، وہ مسجد نبوی میں اٹھنے والی آواز مصطفیٰ سنا دو بس. کیسی تھی؟ حضور قرآن پڑھ رہے ہوں، حضور کی میٹھی میٹھی آواز ہو. لوگوں جن کے ذکر میں اتنا لطف ہے ان کی ذات کیسی ہوگی. حضور خطاب فرما رہے ہیں اور کرتے کرتے خطاب سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، جوان صحابی. جوانوں میرے دوستو، جوانوں غور سے سنو. مجھے اکثر لوگ ہمیں ساتھی کہتے ہیں ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. میں کہتا ہوں ایسی ہم صحبت میں بیٹھا کریں. بس 4 جمعوں کا وظیفہ ہے، 5ویں پہ ہم نہیں کہیں گے آپ آئیں، 5ویں پہ ہم نہیں کہیں گے، دل کرے تو آ جانا. حضرت حیثم بن مالک روایت کرتے ہیں وہ رو پڑا وہ شخص.
صحابی تھا اور رو پڑے. تو حضور نے پوچھا آج اگر تمہارے درمیان وہ مومن بھی ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو اس رونے کی وجہ سے, اس رونے والے کی وجہ سے رب انہیں بھی بخش دیتا. اس لیے کہتا ہوں کہ رونے والوں کی مجلس میں بیٹھا کرو, اس لیے اجتماع جمعہ میں آیا کرو. پتہ نہیں کوئی ایک رونے والا ایسا ہو, روئے وہ بخشے ہم جائیں. بتاؤ سودا مہنگا کہ سستا ہے؟ فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اکیلا نہیں رو رہا, فرشتے بھی رو رہے ہیں اس کے ساتھ. اور فرما کر اور دعا کر رہے ہیں مولا اس رونے والے کی وجہ سے جنہیں رونا نہیں آ رہا انہیں بھی معاف کر دے. اختتام کے اوپر جو روایت سنانے لگا ہوں, اب اس میں حضرت صدیق اکبر کا رونا دیکھو. کبھی نام مولا علی کا لیں اور کبھی ان کی طرح کبھی مالک کی بارگاہ میں رونا ہی نہ آیا ہو. ساری رات مولا علی المرتضیٰ ایسے روتے جیسے کوئی زہریلا بچھو یا بے زہریلا سانپ کسی کو ڈس لے تو اس کے درد سے لوٹ پوٹ ہوتا ہے. مولا علی ساری رات اپنے مولا کے لیے رو روتے تھے. ہم تو ان مولا علی المرتضیٰ کی شان کو جانتے ہیں. یہ ہے علی المرتضیٰ, مشکل کشا, شیر خدا. سیدنا عثمان غنی, سیدنا فاروق اعظم, سیدہ عائشہ صدیقہ, وقت وصال آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا, حضرت عبداللہ ابن عمر ملنے آئے. یہ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے. تو آپ کی تعریف شروع کر دی تو کہنے لگا, عرض کرنے لگے کہ ام المومنین یہ شان بھی رب نے دی, حضور کی اب پیاری زوجہ تھی. اتنے بڑے مقام والی بھی پتہ کیا فرمانے لگی, عبداللہ کاش کہ تم یہ باتیں نہ کرتے, میں کو بھولی بسری ہوتی, بس میرا مولا مجھے معاف کر دیتا. لوگوں یہ ان کا حال ہے جن کی شان میں رب قرآن میں آیتیں اتارے, ہم کہاں کھڑے ہیں. اختتام پر انصار کا ایک نوجوان پر دوزخ کا خوف طاری ہو گیا. ایسے بھی جوان تھے. امام ابن رجب حنبلی نے اس کو بیان کیا, امام حاکم نے, امام ابن مبارک نے. خوف طاری ہو گیا. وہ دوزخ کے ذکر پر زاروں کی طرح رویا کرتا تھا. حضرت یحییٰ کے بارے میں بھی آتا ہے وہ بہت روتے تھے. ان کی والدہ نے ایک دن چھوٹے ہوتے ہی, ان کی والدہ نبی ہیں, فرمایا بیٹا اتنا نہ رویا کر. اب وہ کہنے لگے اپنی والدہ سے, امی جی آپ گارنٹی دیتی ہیں قیامت کے دن میری بخشش ہو جائے گی؟ خاموش ہو گئے. کہاں بیٹھے ہیں ہم؟ تو وہ فرماتے ہیں حضور کے ایک صحابی پر وہ جو کیفیت طاری ہوئی. اب اگلی بات سنانے کے لیے میں نے بات کی ہے, کیوں رونے سے کیا ملتا ہے. حضور نے پوچھا میرا وہ صحابی انصاری جوان نظر نہیں آ رہا, کافی دن ہو گئے. عرض کی حضور وہ ہر وقت روتا رہتا ہے. حضور نے فرمایا جلدی کرو اس سے ملنے جانا ہے. پتہ لگا جو ان کی محبت میں روتے ہیں ان کی طرف یار بھی توجہ کرتا ہے. عشق جنا دی ہڈی رچیا رونا کم ہونا دا, ملدے بھی روندے وچھڑے بھی روندے تے روندے ٹردے راما. وہ ہر وقت ان کا رونا ہی سب کچھ ہوتا ہے. کسی نے امام حسن بصری سے پوچھا آپ کیا ہر وقت روتے رہتے ہیں؟ کہا بیٹا رونا ہی تو ہے جس پر مالک کو رحم آ جاتا ہے. تو جب حضور نے یہ بات دیکھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کا پتہ لینے تشریف لے گئے. اور جب اندر داخل ہونے لگے, گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھلا پایا. حضور خود ان کے گھر میں داخل ہو گئے. جیسے ہی داخل ہوئے حضور کو دیکھا, اس جوان نے حضور کو گلے لگا لیا, آقا سے لپٹ گیا. اور جیسے ہی لپٹا, جیسے ہی آقا کے کرم مبارک سینے سے اپنے آپ کو جوڑا, ساتھ ہی جان کا فس انصری سے پرواز کر گئی. لوگوں موت کا عالم تو دیکھو نا, ایسی موت کسے مل سکتی ہے سوائے اس صحابی کے. ایسی موت کسے نہیں چاہیے ہوگی کہ حضور کے جسم سے لپٹا ہوا آدمی. وہ منظر. اور حضور نے فرمایا کسی نے اگر جنتی کو دیکھنا ہو اسے دیکھو, دوزخ کے خوف سے اس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا.
आओ लोगों, अपनी जिंदगियां बदलें, रमजान की तैयारी करें, रमजान की खैर पाएं। रब की बहारों का मौसम आ गया है। मुआफ करना सीखें, प्यार करना सीखें, रहमत करना सीखें। अपने रिश्तेदारों को पहले से हुकूक वालों को मना लो, ताकि हकूकुल्लाह में जिक्र इलाही करते हुए उससे लुत्फ आए, उसे मुलाकात में मजा आए, मोहब्बत आए, खैर आए। प्यार बांटो, रहमत बांटो, अमन बांटो और शफकत ही शफकत करो, ताकि क़यामत में और कब्र में जाते वक्त हमारे जनाजे पर खैर वाली दुआएं मिल सकें। वमा अलैया इल्लल